اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ 900 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والی طوفان کی خبر حضرت نوح کو دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں مصروف رہے۔ دنیا کی یہ پہلی کشتی کتنے عرصے میں بنی؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ 10-20 سال میں بنی ہوگی، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آخر اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب ہم آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ چنانچہ دنیا کے پہلی کشتی کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغی کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغی کے دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول سے لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھی۔ سب سے نیچے والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرۃ الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائی وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے تھی۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئی۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کے پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔